اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمتکلم به، یعنی کون سا کلام بلیغ ہوتا ہے اور کون سا متکلم یعنی کلام کرنے والے کو بلیغ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے فصاحت کے متعلق بات ہوئی تھی کہ کون سا کلمہ یا کون سا کلام فصیح ہوتا ہے اور متکلم فصیح کب ہوتا ہے۔ اب یہ بلاغت سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ کلام بلیغ کب ہوتا ہے اور متکلم جو ہوتا ہے وہ بلیغ کب ہوتا ہے، بلاغت کے لیے کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا خصوصیات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الکلام البلیغ، بلیغ کلام اسے کہا جاتا ہے الذی یناسب الحال والمقام، جو حالت کے اور مقام کے مناسب ہو، یعنی کس حالت میں وہ کلام کیا جا رہا ہے اور کس موقع پر وہ کلام کیا جا رہا ہے، اس موقع اور صورتحال اور جو محل ہوتا ہے اس کے مناسب بات کی جائے تو وہ جو بات ہوگی، وہ جو کلام ہوگا، وہ کلام بلیغ ہوگا۔ والمتکلم البلیغ، اور جو متکلم ہے اس کو ہم بلیغ کب کہیں گے؟ وہ القادر علی التعبیر عن المراد بکلام بلیغ، جو بلیغ کلام کے ذریعے سے اپنی مراد کو بیان کرنے، تعبیر کرنے پر قادر ہو، اس کو متکلم بلیغ کہا جائے گا۔ تو جب بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے اور موقع محل کیسا ہے، کس طرح کی بات کی جا رہی ہے، سامنے مخاطب کون ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس موقع اور محل کے مناسب، مخاطب کے مناسب بات کی جائے تو اس کو بلیغ کلام کہا جاتا ہے۔ اگر سامنے صورتحال کچھ اور ہے اور جو ہے نا وہ مخاطب کی سطح کچھ اور ہے اور موقع محل کچھ اور ہے، بندہ بات اور طرح سے کر رہا ہے تو یہ کلام بلیغ نہیں ہوگا۔ والحکم فی ذلک کلہ، اس ساری بات کے اندر جو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ذوق السلیم، بندے کا جو ذاتی ذوق ہوتا ہے، اور وہ ذوق اگر صحیح سلامت ہو تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس موقع پر آپ کو کس طرح کی بات کرنی ہے، کہ کون سا موقع محل ہے، کون سی صورتحال ہے اور کس طرح کا ماحول ہے، مقام ہے، اس موقع پر آپ نے کیسی بات کرنی ہے، تو یہ ذوق سلیم اس کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں مدد دے رہے ہوتے ہیں کہ کس موقع پر آپ نے کس طرح کی بات کرنی ہے اور کون سا کلام بولنا ہے آپ نے۔ الايضاح، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، کلام اذا لم يكن مناسبا للمقام، جب کوئی کلام بندہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، اگر وہ موقع اور محل اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مناسب نہ ہو، لا يكون كلاما بلیغا، تو وہ جو کلام ہوتا ہے وہ بلیغ نہیں ہوتا، اور ایسا کلام بولنے والا اس کو متکلم کو بلیغ متکلم نہیں کہا جاتا جو موقع اور محل اور مقام کے مناسب بات نہ کرے۔ هذا امر، یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ ہر جو ذی حس بندہ ہے، ذی شعور بندہ ہے اور اس کے شعور اور حس سلامت ہے تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ کس موقع پر جو ہے نا وہ کس طرح کی بات کرنی ہے اور کون سی بات موقع محل کے مناسب ہے اس کے مطابق ہے اور کون سی بات موقع محل کے خلاف ہے۔ تو ہر سلیم الفطرت بندہ جس کا ذوق اور شعور وغیرہ سلامت ہو وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس کی رعایت رکھنے میں تھوڑا بہت ان کا فرق ہوتا ہے کہ بعض لوگ موقع محل کی اور مقام کی جو ہے نا وہ رعایت رکھتے ہیں کہ اس موقع پر کون سی بات کرنی چاہیے، بعض لوگ اس کی رعایت نہیں رکھتے، وہ الگ بات ہے، لیکن سمجھ ہر بندے کو ہوتی ہے۔ اس میں ذوق سلیم کی بات کر رہے ہیں، ایسے سلیم کی بات کرنے کے بعد اوقات کسی بندے کا شعور یا ذوق حس وغیرہ جو ہے نا وہ سلامت نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اس کے کوئی عقل میں کوئی مسئلہ ہے، دماغ میں یہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو وہ موقع محل کو سمجھ نہیں سکتا کیا بات کرنی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک عام انسان جو سلیم الطبع ہے، سلیم الفطرت ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون سے موقع اور مقام کی مناسب کون سی بات ہو سکتی ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں کہ جب بعض اوقات کوئی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہاں پر اختصار کو وہ طلب کر رہی تھی کہ مختصر بات کرنی ہے اور تھوڑے الفاظ میں اپنی بات ختم کرنی ہے، لیکن وہاں پر کوئی بندہ بہت لمبی طویل بات کرتا ہے اور وہ طویل جو کلام ہے اگرچہ وہ فصاحت کی بہت بلند چوٹی پر ہو، بہت زیادہ فصیح کلام ہو، لیکن وہ موقع محل ایسا ہے کہ وہاں پر اختصار کی ضرورت ہے، مختصر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بہت فصیح کلام کرتا ہے لیکن بات کو لمبا کر دیتا ہے، طویل کلام کرتا ہے،
تو اس کو پھر بلیغ کلام نہیں کہا جائے گا، اور ایسا کلام کرنے والے کو بلیغ متکلم بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے اگرچہ فصاحت کی رعایت رکھی ہے، جو پیچھے فصاحت والی ساری شرائط آئی تھیں وہ بری ہیں، عیوب اور نقائص سے وہ کلام پاک ہے، لیکن موقع اور محل مقام کی اس نے رعایت نہیں رکھی۔ اس موقع پر اختصار کا تقاضا تھا، اختصار بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے لمبی بات کر دی۔ اسی طرح مزید تشریح کر رہے ہیں کہ تعریف کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ اس میں اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے۔ ایک مذمت کا موقع ہوتا ہے، اس میں الگ تو تقاضا ہوتا ہے کہ مذمت کس طرح کرنی ہے، کتنے الفاظ میں کرنی ہے، لمبی کرنی ہے، مختصر کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے۔ اسی طرح چھوٹے کو خطاب کرنا یہ بڑے کے خطاب کرنے کی طرح نہیں ہوتا، چھوٹوں کے خطاب میں الگ جو ہے نا وہ کلام ہوتا ہے، بڑوں کے خطاب میں الگ کلام ہوتا ہے، تو ان کا موقع اور محل کا دیکھنا پڑتا ہے، صورتحال کو اس کی رعایت رکھنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے جو داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کے اندر بھی یہ مہارت ہونی چاہیے، یہ اتنا شعور اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لے کہ جو مخاطب ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، کہ ان کی استعداد کتنی ہے، ان کی عقلوں کی استعداد، ان کی اپنے نفس کی استعداد کتنی ہے، کتنی حد تک وہ بات جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ مشکل بات سمجھ سکتے ہیں یا آسان بات، یا کس طرح کا۔ اسی طرح وہ جو مخاطبین ہیں ان کا اس وقت جو ہے نا مصروفیت ہے یا نہیں ہے، وقت میں کتنی گنجائش ہے، کتنا وقت وہ بات صحیح سن سکتے ہیں، ان ساری صورتحال کو وہ دیکھ کر اس کے مطابق وہ بات کرے گا، تو یہ اس کی جو دعوت ہوگی یہ مؤثر ہوگی، اس کا پھر فائدہ بھی ہوگا۔ اگر یہ مخاطبین کی رعایت نہیں رکھے گا، ان کی استعداد کی، ان کی حالت کی، یا ان کے وقت کو نہیں دیکھے گا، پھر اس کی جو دعوت ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی، اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بھی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بلاغت سے بہت دور چلا جاتا ہے، یعنی وہ کمال کی بالکل رعایت نہیں رکھتا، اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تدبیر میں اور بالکل جو ہے نا وہ کمزور ہے، اور یہ عقل سے کام نہیں لے رہا، سمجھ بوجھ سے اور حکمت سے، تدبیر سے بالکل کام نہیں لے رہا۔ جیسے کوئی بندہ ایسے شخص سے عربی میں بات کرے جو عربی جانتا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل موقع محل کی رعایت کی دور کی بات ہے، بالکل یہ کسی درجے میں بھی اس میں بلاغت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے، کہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کو عربی زبان میں بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پرانے زمانے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لکل حادث حدیث، ہر جو حادثہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اس کی الگ بات ہوتی ہے، اس کے تقاضے کے مطابق اس کے مناسب حال الگ بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقولہ ہے لکل مقام مقال، ہر موقع کی الگ بات ہوتی ہے، ہر مقام کے لیے الگ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو اس مقام اور موقع اور محل کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے مناسب بات کی جائے تو وہ بات فائدہ مند ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ذوق سلیم ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ اس میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کس موقع کے اوپر کس طرح کی بات کرنی ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے اندر ذوق سلیم والے لوگ ہیں تو وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ تعزیت کا جو موقع ہوتا ہے، کسی کی غم کے اوپر اس کو تسلی دی جا رہی ہے، تو یہ اختصار والا موقع ہوتا ہے، کہ اس میں بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کرتے، دوسرا بندہ غم میں مبتلا ہے، وہ لمبی بات سننے کی اس میں استطاعت ہی نہیں ہے اس وقت، تو مختصر بات کر کے اس کو تسلی دینی ہے۔ اسی طرح تحذیر ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہوتی، مختصر بات کر کے اس کو ڈرانا ہے کہ وہ اس خطرے سے بچ جائے۔ جیسے نحو میں آپ نے پڑھا ہے، راستے میں کہا جاتا ہے الطریق الطریق، راستے میں کوئی چیز آ گئی، سانپ آ گیا، کوئی چیز آ گئی ہے، تو پوری لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے بہت سارے جملوں میں، بس الطریق الطریق کہتے ہیں کہ آپ دیکھو راستہ، راستہ مطلب راستے میں کوئی چیز ہے، یہ ہٹ جاؤ، یہ ادھر ہو جاؤ، تو اختصار کے ساتھ اس کو اس خطرے سے بچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح عتاب، جب اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو وہ بھی مختصر الفاظ میں ہوتا ہے کہ بس اس کو تنبیہ ہو جائے، بہت اس میں لمبا چوڑا کوئی طویل کلام نہیں ہوتا۔ یہ سارے مقام و اجازت اختصار کے مقامات ہیں، ان مواقع پر مختصر کلام کرنا یہ اس کو کمال کی مناسب بات ہے۔ اور دوسری طرف جو محبوب اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر بندے کو دلچسپی ہوتی ہے، لمبی بات کا یہ موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح صلح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کسی کو راضی کرنا، دو بندوں کی آپس میں صلح کروانا، ایک اس دوسرے جو ناراض ہے اس کے ساتھ بندہ رضامندی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں لمبی چوڑی بات کرنی پڑتی ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے اور دلوں میں جو
خفگی ہے، ناراضگی ہے، وہ ختم ہو جائے، اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح کوئی خوشی کا موقع ہے، مبارکبادی کا موقع ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کرنے میں زیادہ الفاظ، لمبے الفاظ تک بات کی جا سکتی ہے کہ سب خوشی منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح قصہ جو ہوتا ہے تو قصہ بھی لمبا ہوتا ہے، سب کو دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ سارے اتناب کے مقام ہے، یعنی بات کو لمبا کرنے کا مقام ہے جس میں بات لمبی کی جاتی ہے۔ تو خلاصۃ المعنی ساری جو پیچھے تفصیل آئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسا کلام کرے تو جو مذکورہ علوم ہیں اس سے پہلے جن کا ذکر آیا تھا، یعنی تنافر کلمات اور صرفی قوانین کے خلاف ہونا، یا نحوی قوانین کے خلاف ہونا، یا زبان پر صفل ہونا، تاکید ہونا، وہ جو علوم آئے تھے ان سے اگر وہ کلام اس کا خالی بھی ہے، پاک بھی ہے، تب اس کو کلام فصیح تو کہا جائے گا، اور ایسے بندے کو متکلم فصیح تو کہا جائے گا، لیکن اس وقت تک اس کے کلام کو ہم بلیغ نہیں کہہ سکتے، اور وہ کلام بولنے والے کو ہم متکلم کو بلیغ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا جو کلام ہے وہ مقام کے، اس موقع کے اور اس صورتحال کے مناسب نہ ہو۔ اگر وہ سارے جو پہلے وجود بیان ہوئے تھے ان سے پاک ہے تو وہ فصیح کلام ہے، ساتھ ساتھ وہ موقع اور محل کے مناسب بھی ہے تو پھر وہ بلیغ بھی ہے۔ تو فصیح و بلیغ کلام تب ہوگا جب وہ ان عیوب سے بھی پاک ہو، ساتھ ساتھ موقع اور محل کے مناسب ہو، اس کی رعایت رکھتے ہوئے بھی کیا جائے کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہو۔ یہ موقع و محل والی جو بات ہے اس میں حکم کون ہوگا، یعنی کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس موقع پر کس طرح کی بات کرنی ہے، اور یہ اس موقع پر یہ والی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ سارا ذوق سلیم جو ہوتا ہے ایک انسان کی ذاتی صلاحیت ہوتی ہے، جو سلیم فطرت والا شخص ہوتا ہے اس کا ذوق خود اس کو بتاتا ہے کہ کون سا موقع کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کس موقع پر کس طرح کی بات کرنی ہے۔ اس طرح عربی زبان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں ان کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، کس موقع پر کس طرح کے اسلوب کو، انداز کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر موقع کے مناسب بات کی جائے گی تو وہ بات بلیغ ہوگی، کلام بلیغ اسے کہا جائے گا۔ تو جو بندہ ایسے موقع اور محل کے مناسب بات کرنے پر قادر ہے اس کو متکلم بلیغ کہا جائے گا۔ علم المعانی، علم المعانی، علم معانی وہ علم ہے تعریف بھی، اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں ترکیب الجملۃ الصحیحۃ، صحیح جملے کو بنانے کا طریقہ، صحیح جملہ کس طرح بنتا ہے، المناسبۃ للحال، اور ایسا جملہ جو حال کے مناسب ہو، یعنی موقع اور محل کے مناسب ہو، تو یہ چیز جس علم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اس کو علم معانی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء البلاغت یقسمون البلاغت الی ثلاثۃ علوم، اس سے پہلے جو ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ جو کلام ہے وہ فصیح بھی ہونا چاہیے اور بلیغ بھی ہونا چاہیے، تو فصیح و بلیغ جو کلام ہے وہ کیسے ہوگا، تو علماء بلاغت نے اس بلاغت کو 3 علوم میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 علوم پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے بلاغت کی ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہوں گی، اور ان تفصیلات کے ذریعے سے جو کلام ہوگا وہ بندے کا فصیح اور بلیغ ہوگا اور موقع محل کے مطابق ہوگا۔ تو وہ 3 علوم جو علم بلاغت کی آگے اقسام میں شمار ہوتے ہیں وہ یہ ہیں علم المعانی، علم البیان، علم البدیع۔ ان میں سے جو پہلا علم ہے علم المعانی، یہاں سے اس کی تفصیلات بیان کرنے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کی ہے، علم المعانی علم نعرف به ترکیب الجملۃ الصحیحۃ المناسبۃ للحال، کہ علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم ایسا جملہ بنانا پہچانتے ہیں، ایسا جملہ بنانے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں جو جملہ صحیح بھی ہو اور حال کے مناسب بھی ہو۔ تو جیسے پیچھے یہ بات آئی تھی کہ کلام بلیغ تب ہوتا ہے جب وہ موقع اور محل کے مطابق ہو، جس موقع پر اور جس طرح کی صورتحال میں کس طرح کا کلام کرنا چاہیے اس کے تقاضے کے مطابق کلام ہوگا تو وہ کلام بلیغ ہوگا۔ کون سا موقع ہوتا ہے اور کون سے موقع پر کس طرح کا کلام کہا جاتا ہے، کس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے، تو یہ ساری چیز ہم علم معانی کے ذریعے سے معلوم کریں گے، اس کا طریقہ علم معانی کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے۔ تو یہ جو علم معانی ہے اس کو پھر 8 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الایضاح، اس کی مزید وضاح کرتے ہیں کہ علم معانی یرشدک الی کیفیت استعمال الفاظ العربیۃ استعمالا مناسبا للمقام والمعانی، یہ جو علم معانی ہے یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس بات کی طرف کہ عربی الفاظ کو آپ کیسے استعمال کریں، کیسے استعمال کریں کہ وہ استعمال موقع اور محل مقام کے بھی مناسب ہو
اور جس معنی کے لیے وہ الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس معنی کے لیے بھی یہ الفاظ مناسب ہوں، تو ایسے الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، اس کا کیا کیفیت ہے، کیا طریقہ ہے، اس کی طرف علم معانی ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر علم معانی 8 ابواب میں منحصر ہے، یعنی اس کے اندر 8 ابواب پر مشتمل آگے اقسام یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے الاسناد الخبری، کہ جب کسی بات کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک اسناد ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسناد کون سی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی تفصیلات پہلے باب میں بیان ہوں گی۔ جیسے قام زید، اب اس میں کھڑے ہونے کی زید کی طرف جو نسبت ہے اسناد کی گئی ہے، اس اسناد کی پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف جو ہے نا وہ تقاضے ہوتے ہیں، اس موقع پر کس طرح کی اسناد اس کے مناسب ہے، اس کی تفصیلات پہلے باب میں بیان ہوں گی۔ دوسرا باب مسند الیہ کے بارے میں ہے، کہ جب جملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کام کی یا کسی صفت کی، وہ چیز یا وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جیسے زید عالم، اس میں علم کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، زید مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کے کیا حالات ہیں، کیا صفات ہیں، اس کو کیسے لانا چاہیے، یہ سارا دوسرے باب میں بیان ہوگا۔ تیسرا باب مسند سے متعلق ہے، کہ جس چیز کی یا جس کام کی جس صفت کی اسناد کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے وہی جو سابقہ مثال ہے زید عالم، اس میں جو عالم ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، یہ عالم مسند ہے۔ اس کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں، وہ سارا اس باب میں بیان ہوگا۔ رابعہ، چوتھا باب علم معنی میں یہ ہوگا متعلقات الفعل، فعل کی جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں، جار مجرور وغیرہ، وہ اس میں بیان ہوگی۔ جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، تو یہ واللہ لفظ اللہ یہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، یدعو فعل ہے، مسند ہے، الی دار السلام یہ اس کے متعلق ہے۔ تو یہ متعلقات الفعل یہ کیا احکام ہیں، کیا ان کے احوال ہیں، کیا صورتیں ہیں، یہ اس باب میں بیان ہوگی۔ خامسواں، پانچواں باب میں القصر، کہ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہوتا ہے، کہ یہ کام صرف اسی میں ہے، یہ بندہ تو صرف اسی کام پر منحصر ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ جیسے مل متنبی الا شاعر، متنبی ایک شخص ہے، وہ صرف شاعر ہی ہے، تو ان کو شاعر ہونے میں منحصر کر دیا ہے۔ سادسواں، چھٹا جو باب ہوگا وہ انشاء کے بارے میں ہوگا۔ جیسے جملہ انشائیہ آپ نے پڑھا ہے، تو انشاء کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، امر، نہیں، استفہام وغیرہ۔ جیسے اتحب علم المعانی، کیا آپ علم المعانی کو پسند کرتے ہیں، یہ ایک استفہام ہے، سوال ہے۔ تو اس طرح کی انشاء کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، امر، نہیں وغیرہ، وہ کن مواقع پر بولے جاتے ہیں، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، وہ سارا اس باب میں بیان ہوگا۔ سابعہ، ساتواں باب ہوگا الفصل والوصل، کون سے مواقع پر جو نا وہ جملوں میں یا الفاظ میں فصل پیدا کیا جاتا ہے، ان کو الگ الگ جملوں میں بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کون سے مواقع پر دو چار چیزوں کو جمع کر کے ملا کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف مواقع پر مختلف تقاضے ہوتے ہیں، مختلف صورتحال ہوتی ہے، یہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ جیسے انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یبدئ ویعید الغفور الودود، یہ سارا اکٹھا بھی بیان ہو سکتا تھا، لیکن یبدئ ویعید ان دونوں کو ملایا ہے، وهو الغفور ان کو الگ کر دیا ہے، چنانچہ غفور الودود کو ملا دیا ہے۔ تو یہ فصل اور وصل کے مختلف احوال ہوتے ہیں، یہ ساتواں باب میں بیان ہوں گے۔ ثامنواں، آٹھواں باب ہے الایجاز والاطناب والمساوات، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہوگا۔ ایجاز کا مطلب ہوتا ہے اختصار کرنا، کون سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر اختصار کا تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو مختصر لایا جائے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلام مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں معانی زیادہ ہوتے ہیں، الکلام اقل من المعنی، یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ بہت گہرائی والا ہے، اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت کی تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، وہ زندگی کیسے ہے، تو اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اس میں بہت بڑی تفصیلات تفاسیر میں موجود ہیں، لیکن الفاظ بہت مختصر ہیں کہ ایک بندہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو جواباً اس قاتل کو اگر قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ جو آئندہ قتل ہونے تھے اسی قاتل کے ذریعے سے، وہ بھی قتل ہونا بچ جائیں گے، ان کی زندگی بچ جائے گی، اور اس قاتل کو جب قصاص کیا جائے گا تو اس سے دوسرے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے، وہ بھی قتل نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی بچ جائے گی۔ تو یہ تفصیلی بات ہے، اس کو مختصر سے جملے کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ ایجاز کی مثال ہے۔ اور دوسری چیز ہے اتناب، اتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو تھوڑا لمبا کرنا، اس میں تھوڑا طوالت پیدا کرنا۔ اس کی مثال ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
تو ان قریب تم جان لو گے، جہاں تک بات مکمل ہوگی ہے، لیکن مزید تکرار کے ذریعے سے اس کو مزید لمبا کیا گیا ہے کہ پھر ثم کلا سوف تعلمون، اس میں اطناب والی بات پائی جا رہی ہے۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر جتنا معنی ہے اتنے ہی برابر الفاظ لائے گئے ہیں، نہ اس میں زیادہ اختصار ہے اور نہ طوالت ہے۔ جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس میں الفاظ اور معنی بالکل برابر ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اس 8ویں باب کے اندر بیان کی جائیں گی۔ حاضر الامثلۃ اللمحۃ الدالۃ، کہتے ہیں کہ جو آپ نے مثالیں بیان کی ہیں ان 8 ابواب کے اندر جن چیزوں کا ذکر آئے گا، یہ مثالیں صرف ایک عمومی جو نا نمونے کے طور پر بیان کی ہیں، تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، نمونہ ہمارے سامنے آ جائے۔ وبسط ذلک فی مکان ہے لکل باب من هذه الابواب، اصل جو ان کی تفصیلات آئیں گی وہ ہر باب کے اندر اپنی جگہ پر اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔